بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفيه ووجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. ان کا پہلے بھی آنا جانا تو گھر میں ہوتا تھا، تو جب یہ بالغ ہو گئی تو ایک دفعہ یہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی اپنی بہن کے گھر میں آئی. تو ان پر جو کپڑے تھے وہ پتلے تھے، جس سے جسم کی رنگت نظر آتی ہے، ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود تھے، تو آپ نے ان سے منہ موڑ لیا. ایک طرف اگر وہ ایک دائیں ہیں تو آپ نے بائیں منہ کر لیا، اگر وہ بائیں تھی تو آپ نے دائیں منہ کر لیا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو تب اس کے جسم سے سوائے اس کی ہتھیلیوں کے، ہاتھوں کے یا پاؤں کے یا چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. یعنی جو غیر محرم ہیں، غیر محرم وہ ہوتے ہیں جو جن سے کبھی بھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی، وہ محرم ہوتے ہیں. تو غیر محرم کے سامنے عورت کا اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اس کا نظر نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے جو بازو ہیں، کلائیاں ہیں وہ، یا بال ہیں سر کے وہ، یا پنڈلیاں ہیں وہ، یہ چیزیں اس کی نظر نہیں آنی چاہیے غیر محرم کو. تو پھر آپ نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھوں کی طرف اور اپنے چہرے کی جانب. تو اس میں حدیث پاک میں کئی چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی متقی ہستی کوئی نہیں ہے. تقویٰ تو آپ کے عمل کا نام ہے، جو آپ کا عمل ہے وہی تقویٰ ہے. کیونکہ تقویٰ ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، یہ سب تو نکلی وہاں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مصدر اور جو ہے بنیادی ذریعہ ہیں، وہیں سے یہ آئی ہے. تو آپ سے بڑھ کر کون پاکیزہ نظر والا، پاکیزہ نیت والا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھنا گوارا نہیں فرمایا. آپ نے اپنی نظر موڑ لی ہے. اور یہ ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ بعض دفعہ ہمیں شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تیری نظر بڑی صاف ہے، تیرا دل بڑا پاک ہے، تو اگر دیکھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہو جاتا ہے، اتنے سے کیا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں جو ہے یہ ڈھگوسلے ہیں، یہ کوئی باتیں معقول باتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ شریعت کا حکم سب کے لیے یکساں ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں. پھر دوسری بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنے اہل خانہ اور متعلقین، اپنے رشتہ داروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ایک آدمی کہے کہ ہمیں کیا ہے، جو کوئی جیسا کر رہا ہے. جہاں تک انسان کا دائرہ اثر ہے تو وہاں طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی یہ جو ہے نا لٹھ مارنے کا نام نہیں ہے کہ آدمی بس ہاتھ میں ڈنڈا لے اور پکڑ کر اگلے کے سر پہ مار دے اور سمجھے کہ میں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، نہیں، طریقے سے، سلیقے سے، انداز سے، خاص انداز سے بہرحال صحیح بات اگلے تک پہنچا دینی چاہیے۔ آگے ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ دے یا نہ دے، لیکن بات بہرحال صحیح انداز میں پہنچا دینی چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز جس میں یہ ہے کہ کچھ مستورات جو ہیں وہ بھی بیچاریاں یہ کہتی ہیں کہ ہماری نیت تو ایسی نہیں ہے، حالانکہ صحابیات سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پاکیزہ نیت والی، پاکیزہ ماحول والا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، آئی ہوئی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے جب ان کے لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھیں، ایسا کپڑا نہ استعمال کریں کہ جس سے ان کے جسم نظر آئے، بال نظر آئیں یا کوہنیاں نظر آئیں، کلائیاں نظر آئیں یا کندھے نظر آئیں، تو باقی امت کی بیٹیوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چہرے کا استثناء فرمایا ہے کہ چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، لیکن یہ استثناء جو ہے یہ مجبوری کی حالت میں ہے، جیسے مثلا احرام ہے، اس میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چہرے کا بھی پردہ کیا جائے۔ تو اس لیے کیونکہ چہرہ یہ مجمع محاسن ہے، اس میں زینت کی جو زیادہ چیزیں ہیں وہ چہرے میں ہی ہوتی ہے، پہچان کی جو ذریعہ ہے وہ بھی چہرے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے چہرے کا پردہ یہ ایک مستقل الگ سے حکم ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے غیر محرم سے، خاص طور سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔